تو یہ ایک چیز ہو گئی جیسے نفس تعریف چاہتا ہے. اب اسی پہ قیاس کر لیں, نفس عزت چاہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا, یہ قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ساری عزت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے اور ہمارا نفس بھی چاہتا ہے عزت. تو اب اس کو روکنا ہے, ہمیں روکنا ہے. کم از کم ایک انسان کو خدا کے مقابلے میں آنے سے تو اپنے آپ کو روکنا ہی پڑے گا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتا ہے. جی ہاں, یہ جیسے کہ یہ نمرود کی مثال, ان کا مسئلہ کیا تھا, یہ خدا کے مقابلے میں اپنی عزت سمجھتے تھے, تو لہذا یہ نمرود بن گیا, کوئی حامان بن گیا, تو یہ تو ایمان سے گئے. اب لیکن ایک مسلمان کو اگر اپنے دین کے اندر ترقی کرنی ہے اور خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر اس عزت نفس کے شعور سے بھی باہر نکلنا ہوگا, اس احساس سے اور اس چاہت سے. اب اس چاہت کو مارے, اس خواہش کو ختم کریں کہ میری عزت نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں. اگر اللہ نے دی ہے تو اس کی نعمت ہے. ہاں یہ بھی سمجھیں, جیسے تعریف اگر اللہ نے کروائی ہے, کسی کے منہ میں ڈالی ہے, تو اس کی نعمت سمجھیں, اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھیں. اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کسی بھی وجہ سے تو اللہ کی نعمت سمجھیں, مگر خود سے اس بات کا تقاضا نہ کریں کہ میری عزت کی جائے, ورنہ پھر کیا ہوگا, کہیں عزت میں کمی جب رہ جائے گی تو انسان ناراض ہو جائے گا, شکوہ کرے گا, لڑے گا اور قطع تعلق کرے گا. اس کے برخلاف انسان اس خواہش کو اتنا مارے, جیسے وہاں پیچھے تعریف کے معاملے میں, یہاں بھی اسی طرح اتنا مارے, اتنا کل کرے کہ عزت کی خواہش بھی نکل جائے, بلکہ پھر جیسے داتا صاحب کی مثال میں نے دی کہ کہیں اگر انسلٹ ہو جائے, بے عزتی ہو جائے اور خاطر خواہ عزت و مقام نہ مل پائے تو انسان خوش ہو جائے, اس سے خوش ہونا شروع کر دے. یہ بالکل چینج ہو گیا, اب نفس کی حالت بالکل چینج, یعنی نفس فنا ہو گیا, اب اس کی فطرت مر گئی. اسی طریقے سے تیسری چیز, جیسے انسان کا نفس چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے, میں حکم دوں اور بس میرے حکم پہ عمل ہو, میرا آرڈر چلے اپنی ذات کے لیے. جی ہاں, اپنی ذات کے, کسی اس کے لیے نہیں ہے, نظام کے لیے, سسٹم کے لیے بھی انسان آرڈر دیتا ہے, اللہ رسول کے حکم کی بھی تعمیل کر رہا ہوتا ہے انسان, کسی کی اصلاح کے لیے بھی حکم دے رہا ہوتا ہے, نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بھی, وہ ایک الگ بات ہے. اس پہ اگر حکم عدولی ہو تو اس پہ انسان سزا دے سکتا ہے, ناراض ہو سکتا ہے. لیکن اپنی ذات کے لیے جو نفس چاہتا ہے نا, وہ یہ چاہتا ہے میری ذات, کہ میری ذات جو ہے یہ اس قابل ہے کہ میرا آرڈر چلے. اچھا اب دیکھیے ادھر اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اور فرماتا ہے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم تو صرف اللہ کا ہے, حکم صرف اللہ کا ہے, وہ یہ فرما رہا ہے. اور نفس کہہ رہا ہے کہ میرا حکم چلے, میرا آرڈر چلے, عامر بننا چاہتا ہے نفس, حاکم بننا چاہتا ہے. یہاں بھی ہمارا نفس خدا سے ٹکراتا ہے. تو اب یہاں بھی اگر کوئی اس چاہت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے, خدا نخواستہ, تو پھر تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. جیسے یہ نمرود اور فرعون, ان کے آرڈر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں خدا سمجھ کے ہماری بات مانو, تو یہ تو پھر سیدھا شرک ہو گیا. اور اگر کوئی مسلمان اس حد تک نہیں گیا, اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ سر تسلیم خم, حاکم مطلق صرف اللہ کی ذات, یہ تو مان لیا ہم نے. لیکن اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب خدا کا قرب نصیب ہو, اللہ کا قرب حاصل ہو, روحانی ترقی حاصل ہو, تو اب یہ جو حکم چلانے کی خواہش ہے نا نفس میں, اس سے بھی دستبردار ہو جائے. انہی خواہشوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا, یہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ مل گئی بشارت. یہ نفس کو جس نے روکا, اللہ نے فرمایا جنت ہو گیا اس کا ٹھکانہ, بس وہ جنتی ہے. یہ اب مقام, درجہ, اجر نفس کو خواہش سے روکنے کے بعد. تو یہ ہے وہ چیز کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نفس ان مقامات پر اپنے رب سے ٹکرا رہا ہے. تو وہ جو حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس سے اپنی دشمنی بھی پیدا کیا ہے, یہ مختلف لیولز پر وہ دشمنی اس طرح ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے.
اب اس کو روکنا، نفس کو روکنا، یہ نفس کے خلاف مجاہدہ سب سے بڑا مجاہدہ۔ اس میں عبادت ہماری معاونت کرتی ہے، عبادت ہماری مدد کرتی ہے، نماز ہماری مدد کرتی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ مدد کرتا ہے، شریعت پہ چلنا، سنت کی پیروی کرنا یہ مدد کرتا ہے۔ نفس کو روکنے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سہارا عبادت ہے اور شریعت کی پیروی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز، یعنی کوئی شریعت کی پیروی چھوڑ کے اگر چاہے کہ میں نفس کے خلاف مجاہدہ کروں، کامیاب ہو جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہاں ہم ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، تو اب جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو بس وہ جو میں ہے نا اس پہ ڈائریکٹ زد پڑ گئی، انا پہ زد پڑ گئی۔ اس لیے آدمی کو عاجزی کرنی چاہیے اور عبادت کو اپنے نفس کی تربیت کے لیے ادا کرنا چاہیے، اور اپنے جب سجدہ کریں تو اپنے اندر عاجزی کا مادہ محسوس کریں، جب رکوع کریں تو اپنے اندر تواضع کا احساس پیدا کریں، جب قیام کریں تو کسی کی عظمت کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں، جب روزہ رکھیں تو کسی کے غنا کو جو اللہ کے ساتھ ہے، سب سے بڑا غنا، غنی صرف وہ ہے اور میں ہوں فقیر مسکین محتاج کے دو نوالے نہ ملیں تو میرا پیٹ جو ہے وہ سارا دن تڑپتا رہے، اور میں محتاج ہوں اور وہ ہے جو غیر محتاج، کسی کا محتاج ہے۔ روزے میں یہ سمجھے آدمی کہ میں اتنا کمزور ہوں، جب حج کرے انسان تو یہ سمجھے کہ میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کے، بس جس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں وہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ تصورات عبادت سے پیدا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نفس کے بارے میں، بہت خوبصورت شعر ہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، دم میں نہ آنا یعنی جوش میں نہ آ جانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے کا مطلب ہے ٹکرانے والے، ٹکرانے والے، تو کہاں تم نے دیکھے ہیں ٹکرانے والے۔ تو یہاں پر ہم اس طرح نہیں ٹکرا سکتے کہ نفس کے خلاف کوئی ہم شیر بن کے آ جائیں اور کوئی دعویٰ کر کے آ جائیں اور ہم کہیں جی ٹھیک ہے ہم نفس کو دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نفس ایسی باریکیوں سے نکلتا ہے اور ایسے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں پھنساتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، بہت لطیف طریقے ہیں اس کے پاس۔ یعنی دیکھیں کہ شیطان جو ہے اس کو کس نے بہکایا ہے، اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، تو اس کو جس چیز نے بہکایا وہ نفس ہی تو تھا، اور اس نفس کی فطرت اللہ نے وہیں بتا دی تھی، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ تکبر یہ نفس کی خوراک ہے، یہ نفس کی فطرت ہے، یہی انا ہے، تو شیطان کو اسی چیز نے تباہ و برباد کیا۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے سب سے خطرناک، شیطان اسی کو اپنا آلہ بناتا ہے اور پھر ہمیں بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ فرشتوں میں نفس نہیں ہے، قتل نہیں ہے، اللہ نے ان میں نفس رکھا ہی نہیں، تو شیطان وہاں کچھ کرنے جاتا ہی نہیں ہے، شیطان کا کوئی کام وہاں نہیں ہے، اگر جائے گا تو ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے گا اور کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور ادھر انسانوں میں چونکہ نفس ہے ہر جگہ، تو اس لیے وہ یہاں ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے، بلکہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطان ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس تو موجود ہے نا، نفس کبھی نہیں جاتا ہمارے اندر سے، جس وقت ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی نفس ہمارے پاس ہوتا ہے، اور پھر انہی موقعوں پہ آ کے اس نفس کے ذریعے ہمارے اندر خیال پیدا کرتا ہے کہ بھائی تم بڑے عابد ہو، بڑے زاہد ہو۔ شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، کبھی لاہور پڑھتے ہیں بھاگ جاتا ہے، کبھی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، گھر میں داخل نہیں ہوتا، کھانا کھائیں تو وہاں بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھگا دیں، وہ پھر بھی بھاگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے بھاگتا ہے، مگر نفس کبھی نہیں بھاگتا۔ یہ دیکھیں آپ کے نفس کیسا ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں بھاگتا، اس کے لیے کوئی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کو بھگانے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اس کو کل کرو، اس کو روکو، یہ بھاگتا نہیں کل ہوتا ہے، یہ دبایا جاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، اسے کوٹا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں نفس کشی۔ شیطان کے لیے شیطان کشی نہیں بولتے، شیطان کے لیے کہتے ہیں شیطان کو بھگاؤ، آؤ تعوذ، لیکن نفس کے لیے کہتے ہیں نفس کشی، یعنی نفس کو یہیں رکھ کے اندر مارے آدمی اور اس کے شعور کو کم سے کم کرے، اس کے انا کو اس کی کم سے کم کرے، اس کو بڑھنے نہ دے، بس یہ ہے نفس۔